آخرت جو ہے ساری اللہ نے پردے میں رکھ دی. جنت کسی نے نہیں دیکھی یعنی جنت ہے. دوزخ کسی نے نہیں دیکھی لیکن دوزخ ہے. حوریں کسی نے دیکھی لیکن حوریں موجود ہیں. کیونکہ جتنی چیز اللہ پاک نے آخرت رکھی اس کی حقیقت کو ہم سے چھپا لیا. دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے ظاہر کر دی. اور یہ ایک بندے کا امتحان ہے. یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ آخرت میں وہ لوگ سب سے زیادہ کامیاب ہوں گے جن کی یقین بلند تھے. سب سے پہلے تو اس چیز پہ ماتم کریں کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے ابھی تک اللہ پر, اللہ کے رسول پر. اس دنیا پہ یقین ہی نہیں ہے. یقین ہو تو اتنے مایوس کیوں ہوں؟ بلکہ ہر وقت انسان تو اتنا خوش اور راحت والا رہے. سبحان اللہ, ایک انعام کے بعد دوسرا آ رہا ہے, دوسرے کے بعد تیسرا آ رہا ہے. سبحان اللہ. چلو بھائی اور انعام کمائے, آپ قرآن پڑھ لیں, چلو بھائی فلاں یہ کر لیں, چلو بھائی فلاں. کوئی وقت بھی ایک ایسا نہیں رکھا اللہ پاک نے مومن کی زندگی کے اندر کہ وہ آخرت کو نہ کما رہا ہو. ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے. ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیاری رکھی ہوئی آخرت کی. جلدی جلدی جتنا اچھا ہے کماؤ. یہ حدیث قدسی آ رہی ہے. سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ الْيَوْمَ, اللہ فرماتے ہیں اہل الجمع اليوم کہ آخرت میں جو لوگ ہوں گے, حشر کے میدان میں جو لوگ ہوں گے, من اہل الکرم, اس میں سب سے زیادہ عزت دار بلند انسان کون ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں. سیعلم, تم جانتے اس بات کو؟ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے. اس کی حدیث قدسی, اس کا بڑا مقام ہے. آخرت کے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں معلوم ہے کہ عزت دار کون ہوں گے؟ یعنی کیا ہے کہ اس وقت میں اس کی حقیقت کا پردہ نکال دوں گا جس میں دنیا میں تم جن کو عزت دار سمجھتے ہو, جن کو بہت اونچا سمجھتے ہو, بلند سمجھتے ہو, ان کے رتبوں کی وجہ سے, مال کی وجہ سے, یا اور بھی دنیا میں جو چیزیں ہیں. کیونکہ ہر آدمی آج جتنا بھی کام کرتا ہے وہ اپنی عزت کو اونچا کرنے کے لیے کرتا ہے, معذرت کے ساتھ. ہر کام, وہ تو دین کا کام اس لیے کرتا ہے اس میں مجھے عزت زیادہ ملے گی, مجھے یہی کام کرنا چاہیے. یہ ہمارا ایک اسکیچ بن گیا زندگی کا. شیطان نے پیدا کر دیا کہ ہر کام کے پیچھے ایک نقطہ لگا دیا. کیا بھائی عزت اس میں بہت ہے؟ نہیں, ہر کام وہ کرو کہ اللہ کی رضا کس میں ہے, اللہ راضی کس چیز سے ہوتا ہے. میں دین کا یہ کام کروں گا, یہ کام نہیں کروں کہ میری عزت بڑھ جائے گی, اس سے لوگ مجھے اونچا کرنے لگیں گے, میری بس واہ واہ ہو جائے گی. نہیں, کہتے یہ نہیں, میں اس لیے کروں گا کہ اللہ راضی ہو جائے گا مجھ سے. تو دنیا کی ساری عزتیں جتنے بھی ہیں, وہ تو جتنے ہم کام کرتے ہیں عزت کے لیے سب بیکار ہیں, کہ اس سے عزت بڑھ ہی نہیں سکتی. دنیا کی عزت ہے ہی کچھ نہیں. دنیا کی عزت کوئی کہتا ہے میں بادشاہ بن جاؤں, مجھے بتائیں کتنی دیر اس کی عزت رہتی ہے بادشاہ. ایک وزیر کی عزت کتنی دیر رہتی ہے, ایک منسٹر کی عزت کتنی دیر رہتی ہے؟ کچھ نہیں, بالکل ختم. آپ آنکھوں کے سامنے آپ دیکھتے ہیں, روز صبح شام تماشا دیکھتے ہیں کہ عزتیں کس طرح جلدی ختم ہو جاتی ہیں انسانوں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں بتا دوں تمہیں کہ حشر میں کون عزت دار لوگ ہوں گے. حقیقت میں کون عزت دار لوگ؟ اللہ نے فرمایا من اہل کرم, ادھر کن لوگوں کی جو اصل عزت دار ہوں گے میں ان کے حشر کے اندر اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے. آج تمہیں بتاتا ہوں میں تمہیں کون عزت دار لوگ ہیں, تو کیسے عزت دار لوگ ہوں گے. تو صحابہ نے کیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے, یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ پہ قربان ہو جائیں, وہ کون ہوں گے اہل اتنے بڑے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اہل کرم اتنی عزت دار لوگ, وہ کون لوگ ہوں گے؟ اچھا یہ کیوں پوچھتے تھے صحابی؟ جیسے ہم پوچھتے ہیں نا کہ یار کسی چیز کے بارے میں کہ بھائی فرض کریں کوئی بیمار ہے
تو اس کو کہتا ہے ایک میڈیسن ہے جس کے ساتھ یہ آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی. تو آپ کا سوال کیا ہوگا؟ کیا کہاں دوا کہاں مل رہی بھائی؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ وہ بیمار اس کہے گی دوا یہ کہاں سے ملے گی بھائی؟ یہ سوال ہوتا تھا. اسی طرح سبحان اللہ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا کہ جب بھی کوئی آخرت کی بات ہوتی تو فوراً کہتے کہ قیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو گیا؟ کیا مطلب کہ ہم بھی وہ درجے لینے چاہتے ہیں، ہمیں بتائیے نا کیسے ہوگا، وہ کون سا عمل ہوگا جس کے ساتھ اتنی بڑی عزت اور احترام کے لوگ بن جائیں گے. تو آج ہمارا مزاج بھی یہی ہونا چاہیے. اس وقت آپ تیار ہیں کہ ہر آدمی کا دل یہ کر رہا ہو یار وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت میں سب سے عزت دار لوگ ہوں گے. یہ شوق پیدا ہوا آپ میں؟ نہیں، ہلکا ہوا ہے، پورا نہیں ہوا. اللہ اکبر. اس وقت اتنا شوق پیدا ہو جانا چاہیے ہمارے اندر کہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عزت دار کتنا بلند عزت دار لوگ کیسے بن سکتے تو میں تمہیں بتاتا ہوں. شوق پیدا ہوا، ورنہ پھر تو سمجھیں گے ایمان کے پھٹے درجے پہ بیٹھے ہم ہیں. یہ اتنی بڑی کی انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ فرما رہے ہیں اور نبی ہم تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ چاہتے ہو تم عزت دار بننا. اللہ پوچھ رہا ہے تم سے کہ بات چاہتے ہو کہ میں حشر کے میدان میں کہوں یہ ہے ریسپیکٹ پیپل پوری دنیا اور آخرت کے اندر، تو ان کا کیا مقام ہوگا آخرت میں، آپ مجھے بتائیں. تو کوئی کیا عمل ہے جس سے ہو جائے گا؟ تو صاحب نے پوچھا کیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں یار عزت دار کیسے لوگ بن جائیں گے، یہ کیا چیز ہوگی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی میں انہوں کو یقینوں کو دیکھتا ہوں کتنے پختہ ہوتے ہیں. آج جو یہ حدیث آ رہی ہے اور جو عمل آ رہا ہے وہ کریں گے آپ؟ بے شک ساری رات جاگنا پڑے، بے شک کھڑا ہونا پڑے. ہلکے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں. آج میں وعدت لے لوں، دیکھیں کتنا یقین. اس کا 1 منٹ نیچے چلے گیا، نیچے گیا. جس نے ہاتھ کھڑے ہوا میں نے یہ فرشتے دیکھ رہے ہیں اور لکھ لیے سب نے ماشاء کہ یہ تو اہل جنت ہو گئے، اہل کرام ہو گئے یہ لوگ. تو آج آپ کو میں نے وہ بنا دی اللہ کے فضل سے، اس لیے ہاتھ کھڑا کیا تھا. مجھے کیا فائدہ؟ گواہی دیں گے فرشتے. ذکر مسجد میں بیٹھ کے یہ مجموعہ تھا، انہوں نے پورا پکا وعدہ کر لیا تھا ہم بھی اسی گروپ میں ہوں گے جس کا اللہ آج کو مارا ہے. یہ شب جمعہ ہے، کوئی معمولی چیز نہیں دوست. ایسی مجالس سے یہی جو درجے ملتے ہیں الحمدللہ. آپ بھی قربانی دے کر آئے، اپنی وقت کی قربانی دی ہے. آپ ایکسٹرا کام کے لیے آئے، یہ کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دور دور سے آئے، گھروں کو چھوڑ کے آئے، صرف اللہ کے نام پہ آپ آئے تو اللہ آپ کو خالی بھیج دے گا. کتنا بڑا رتبہ دے کے اللہ تعالیٰ آپ کو واپس کرے گا. بتاؤں وہ عمل. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اس میں کبھی تنگ دل نہ ہونا. جب بھی کوئی ایسا عمل آ رہا ہوگا تو سمجھنا بے انتہا آسان عمل ہوگا. اتنا آسان ہوگا کہ ہر بچہ بھی کر سکے گا. کیونکہ ایک ازمائش ہوتی ہے، آدمی گھبرا کے نہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، ساتھ کو پتہ نہیں کتنی تصویریں کھینچنی پڑیں گی، کتنا پتہ نہیں یار، پتہ میں تو دکان چلی جائے گی، میرا گھر بھی چلا جائے گا. کبھی نہ گھبرانا. یہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا. دونوں ہاتھ کھڑے کر دیا کریں، دیکھی جائے گی جو کچھ. اتنا بڑا انعام مل رہا ہے کہ روز حشر میں اللہ کہے گا آؤ دکھاتا ہوں تمہیں میرے عزت دار لوگ کون ہیں. آگے آپ بھی اس میں ماشاءاللہ سب آ گئے اللہ کے فضل سے. تو رسول فرمایا کہ رسول کون لوگ ہیں وہ؟ اللہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل المجالس الذکر من مجالس من مساجد، کہ اللہ کی مسجد کے اندر جمع ہو کے اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ. اللہ کی مسجد میں جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ یہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے حشر میں کہوں گا کہ یہ اہل کرام لوگ ہیں، یہی اصل میں عزت والے لوگ ہیں جو اللہ اکبر بولیں سبحان اللہ. دیکھیں کتنا آسان عمل ہے کہ بس مجلس میں جمع ہو جائے، ایک مجموعہ لگ جائے، کچھ کام نہیں کرنا، بیٹھ کے وہاں اللہ کا ذکر 5 منٹ کر لیں، 10 منٹ کر لیں، 15 منٹ کر لیں، اور وہ مجلس جم جائے
اس مجلس میں ذکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنی کتابوں میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ اہل اکرام لوگ ہیں، دنیا میں بھی ان کی عزت ہے اور آخرت میں بھی ان کی عزت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آخر دنیا میں سب سے بڑے عزت دار لوگ ہوتے ہیں، آپ یاد رکھیں ان کی بڑی عزتیں ہوتی ہیں، دنیا والے نہیں سمجھ سکتے، پردہ ہے نا یہاں پڑا ان کی حقیقت کو۔ وہ لوگ جو مجلسوں میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں اور سبحان اللہ قربان جاؤں ایسے حضرات کے کہ جن کی زندگی کا معمول یہ بن جاتا ہے،